احبار اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 30 آیت تک۔ اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر تھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑھ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے 7 دن تک بند رکھے، اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑھ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے، پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے۔ یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑھ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑھ کی بیماری ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے دیکھے۔ اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑھ کی بیماری ہے۔ اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد باریک رونگٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ سیافہ ہے جو سر یا تھوڑی کا کوڑھ ہے۔ آمین۔